عبید اللہ علیم صاحب، آپ ہندوستان میں کچھ عرصے کے قیام کے بعد واپس تشریف لائے ہیں۔ اس وقت آپ کے شہر کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بحیثیت شاعر آپ اس صورتحال میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ حسنین اور عارف امام، آپ خود شعراء ہیں اور تازہ فکر لوگ ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس صورتحال کو جو اس شہر کی اب سے نہیں بہت دنوں سے ہے، اس کی بنیاد پہ اگر مختصراً غور کیا جائے تو صرف یہی ہے کہ پاکستان نے بڑے خیال کو روکا ہے۔ خیال انگیز لوگوں کو سیاست نے دبایا ہے، اور جب سیاست خیال کو دباتی ہے تو انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس کی جو جس لفظ کو ہم کہتے ہیں بے چینی ہے، انتشار ہے، معاشی مسائل ہیں، وہ بالکل درست بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قوم میں بڑے خیال کے رائج ہونے میں پست قامت لوگ آگے آ جائیں اور روک دیں تو پھر بڑے خیال کی گنجائش کے لیے بعض دفعہ قومیں تباہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے صرف یہ میں دیکھا ہندوستان میں کہ جس قسم کا بھی خیال ہے، چاہے مثبت ہو منفی ہو، وہ اسے جاری کرتے ہیں، حکومت تعاون کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے میڈیمز تمام کے تمام بلاغ عامہ کے چاہے مشاعرے ہوں، وہ تمام کے تمام ختم کر دیے گئے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خیال کسی قسم کا کتھارسس ہمارے یہاں ختم ہو گیا تھا، کتھارسس کا رویہ، خیال کا رویہ، بہتر طاقتور خیال کا۔ جب وہ طاقتور خیال ختم ہو گیا تو فرد معاشرے کا ختم ہونے لگا، اور وہ کسی دائرے سے منسلک ہونے سے اس کو کوئی راستہ نہیں ملا۔ اور جب راستے نہیں ملتے انسان کو تو سوائے اس کے کہ وہ دیواروں سے اپنا سر ٹکرائے، سڑکوں پہ آ کے اس کی شہادت ہو۔ اور یہ جو سڑک کی سیاست جہاں سے بھی شروع ہوتی ہے، وہ ایک پارٹی شروع کر کے جب اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہے تو دوسری پارٹی پھر سڑک پہ نکل آتی ہے، دوسری حاصل کر لیتی ہے تو تیسری نکل آتی ہے۔ کوئی انقلاب جو ہے اس قسم کا جو شرافت پیدا کرے کائنات پہ اور انسان میں، وہ سڑک کی سیاست سے اور عمومی سیاست سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بڑے خیال کی ضرورت ہے، اور بڑے خیال کے لیے یہ ہے کہ سوچنے والوں کو پھیلاؤ میں سوچنا چاہیے، اور ان کے راستے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ عوام تک پہنچ جائیں۔ آپ نے کراچی کی صورتحال اور مجموعی سیاسی منظرنامے پر بہت فکر انگیز گفتگو کی۔ پاکستان میں جمہوریت کے آنے سے ایک سیاسی تبدیلی تو واقع ہوئی ہے، اور آج کل بحالی جمہوریت کی تحریک کے سلسلے میں لکھے جانے والے خاص قسم کے ادب کو ایک متنازع اصطلاح مزاحمتی ادب کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اور دیگر ادیبوں نے مختلف مواقع پر اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے میں آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے مختصراً گزارش یہ کی تھی کہ جب اس قسم کے موضوعات کی ضرورتیں پڑتی ہیں پتلے کاموں کے لیے، یا لوگوں کو روٹی کھانے کے راستے جب نکالنے پڑتے ہیں، تو اس میں ایسے موضوعات عموماً آتے ہیں۔ تو ہمارے ایک گروہ نے نئی سیاسی صورتحال میں کچھ فائدے اٹھانے کے لیے یہ ایک نعرہ لگایا تھا۔ اب الحمدللہ وہ اپنے انجام تک پہنچ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اتفاق کر کے روٹی کیسی کھائی جائے حکومت سے، اور اختلاف کر کے روٹی کیسی کھائی جائے۔ اور جہاں تک اس بندر کا سوال ہے جو 2 بلیوں کی روٹی کھا رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ موافقت کر کے کہ ایک پلڑے سے روٹی کھائی، دوسرا جھک گیا، پھر اس کی روٹی کھا لی، یہاں تک کہ وہ ساری روٹی کھا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی تھی مختصراً، یعنی منطقی اگر آپ نتیجہ دیکھیں گے تو جو مفاہمتی ادب ہے وہی مزاحمتی ادب ہے۔ تو چونکہ کسی آدمی کی مفاہمت کہیں ثابت نہیں ہو رہی کسی نقطۂ نظر سے، کسی نقطۂ نظر کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر ادبی حوالوں میں وہ اپنی شکل بنا لیتا ہے، جسے بھی ہم ادب کہتے ہیں، جس طرح کا بھی وہ ادب ہوتا ہے، چاہے مثبت ہو یا منفی ہو، تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، چاہے احتجاجی کہہ لیں چاہے مزاحمتی کہہ لیں۔ اگر وہ پہلے ادب نہیں ہے اور اس کی شکل اور اس کی صورتحال ادبی نہیں ہے تو کسی بھی عنوان سے کسی بھی حرف کو قبولیت عام نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ وقتی مفاد کی خاطر اگر کوئی نعرہ لگایا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ہی اس کے نتائج بھی سامنے آنے لگتے ہیں۔ احمد فراز صاحب کی اکیڈمی آف لیٹرز سے علیحدگی اسی سلسلے کی ایک کڑی تو نہیں ہے؟ میں نے اتفاق سے جشن فراز کے سلسلے میں چند سطریں لکھی تھیں ان کے سووینئر میں،
اور انہوں نے خبردار کیا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حکومت سے اس قسم کے نازک دور میں کوئی سمجھوتے کی شکل نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ کی اتنی لمبی زندگی کو، ادبی زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کی ذہانت سے پوری توقع ہے کہ آپ اس دلدل سے نکل جائیں گے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس دلدل سے نکل نہیں سکے، اور انہوں نے شاید بالکل ایمان کی سطح پر اس پارٹی سے ان کا تعلق ہو، اعتقاد ہو ان کا اس پارٹی کے بارے میں، وہ میں نہیں جانتا کہ وہ ان کا نقطہ نظر جو ہے پروگریسو نقطہ نظر ہے اس کو پوری طرح سے یہ پارٹی جو ہے مطمئن کرتی ہے، یا اس کے کچھ سیاسی مقاصد تھے جو ان کے پیش نظر تھے. لیکن بہرحال ایک عارضی فائدہ تھا. ادبیات پاکستان سے نہ کل اتفاق تھا نہ آج اتفاق ہے، اس لیے کہ اسے حکومت اپنے لیے استعمال کرتی ہے، ادب کے لیے نہیں. اور جو بھی اس حیثیت سے جائے گا کہ حکومت کوئی سی بھی ہو اور حکومت خالصتاً اس ادارے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، تو وہ ادارہ ادیبوں کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. کیونکہ ہندوستان کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی تھی، میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہاں ہر چند کے اردو کی بڑی سخت مخالفت ہے، لیکن وہاں کی اکیڈمیز کو اردو کے سلسلے میں جتنی ایڈ مل رہی ہے اس کا ہم یہاں سے کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں. اور جہاں ادبیات پاکستان کا تعلق ہے، احمد فراز صاحب نے 1 سال تقریباً اس میں کیا ہے، نہ کوئی فنکشن کیا، نہ کوئی کتابیں چھاپیں، نہ کوئی بڑا پروگرام لے کے آئے. جو ان کی ایک اپنی شاعرانہ حیثیت تھی وہ اسی میں مگن رہے، اور اسی بیچارے شاعرانہ حیثیت میں شاید واپس آ رہے ہیں. اچھا، اب واپس آ کے پھر وہ ایک دوسری صورتحال میں چلے جائیں گے. ظاہر اختلاف و اتفاق تو ہوتے ہی ہیں، تو ایک نیا احتجاجی ادب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے خیال میں ادبیات پاکستان ادیبوں کے لیے فائدہ مند ادارہ ثابت نہیں ہوا، نہ ماضی اور نہ حال میں؟ اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن بھی ایک ادارہ ہے جو وقتاً فوقتاً ادبی پروگرامز پیش کرتا رہتا ہے. کیا آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں؟ ان کا ادبی معیار کیسا ہے، اور کیا ٹیلی ویژن بحیثیت ادارہ حقیقی ادیبوں کے لیے سود مند ثابت ہو رہا ہے؟ اتفاق سے میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں ٹیلی ویژن کے ادبی پروگرام کم دیکھتا ہوں، لیکن بہرحال احباب سے پتہ چلتا ہے کہ جو پروگرام وہاں ہوتے ہیں اور جو کرنے والے ہیں ان پروگرام کے، وہ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کیسے کی جائے، اور اس میں ان کے رشتے ہیں. ہر آدمی کو اپنے رشتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، پاس کرنا چاہیے، اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، بھائیوں کا احترام کرنا چاہیے. بہت ضروری بات ہے. سب اچھی اولاد جو ہے، فرما بردار اولاد جو ہے، اس کا یہ منصب ہے کہ اپنے والدین کا وہ احترام کرے، اپنے بھائیوں کا احترام کرے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ برادری بہت بڑی ہوتی ہے، ادب کی برادری. دوسرے بھائی بیچارے جو ہوتے ہیں لکھنے والے، سچ مچ کے لکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کے علاوہ، اپنے رشتہ داروں کے علاوہ. تو اس ہمارے میڈیم میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنی تکرار ہو چکی ہے بعض خراب اور برے شاعروں کی اور تیسرے درجے کے افسانہ نگاروں کی، کہ اب اس پر گفتگو کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اگر ہم اسے قومی سطح پر ہم دکھاتے ہیں، اور ہندوستان کے جس طرح سے کہیں کہیں یہاں کے پروگرام پہنچتے ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں کے شاعر یہ ہیں، آپ کے یہاں کے افسانہ نگار یہ ہیں، آپ کے ادب کی یہ سطح ہے. ہم ان سے انکار کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہرگز نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی بعض ایسی خرابیاں ہوں گی، ہمارے یہاں نسبتاً زیادہ خرابیاں ہیں. تو اس پر یا تو کوئی ایسا بورڈ ہونا چاہیے، کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے نسبتاً کم بے ایمان لوگوں کا، جو سوچیں اور غور کریں کہ کیا نئے لکھنے والوں کی ایک کھیپ جو ادھر 15 سال نے پیدا ہوئی ہے وہ کون سی ہے در حقیقت. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اگر 15 سال کے لکھنے والوں کی اس نسل کا ذکر ہو تو اس میں سے کئی ABCD کسی بھی بیوقوف آدمی کو بلا کر ان کی نمائندگی کرا دی جائے. اس میں سے واقعتاً جنہوں نے خواص میں اور عوام میں اور صفحے پر اپنی حیثیت بنائی ہے، اور جن کے شعر کی کوئی وسپر کمپین چل رہی ہے یہاں سے لے کے ہندوستان تک، لیکن ٹیلی ویژن کو یہاں بالکل نزدیک ابھی تک پتہ نہیں چلا، نہ یہاں پتہ چلا ہے، نہ لاہور میں پتہ چلا ہے، نہ دوسرے اسٹیشن میں. انتہائی احمقانہ قسم کے ادبی پروگرام ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر، جب تھوڑا سا سن کر اور دیکھ کر ایک شرم محسوس ہوتی ہے. عبید اللہ علیم صاحب، آپ کو شعر لکھتے ہوئے 30 سال سے اوپر کا زمانہ گزر رہا ہے، اور بیشتر وقت آپ نے کراچی ہی میں گزارا. اس حوالے سے مختلف ادوار کی ادبی فضا آپ کے سامنے رہی ہے، اور آپ ہر دور کے ادیبوں سے براہ راست متعلق بھی رہے ہیں. اس وقت جو نسل ادب تخلیق کر رہی ہے، اس کے تخلیقی کردار کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟
حسنین، یہ جو ہے نا سوال بہت وسیع اور بہت پھیلا ہوا ہے اور بہت دبیز ہے اور اس میں بہت سے اشارے ہیں، لیکن مختصراً عرض کر دوں کہ اردو ادب کی اس مختصر 1947 کے بعد کی تاریخ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کراچی سے یا صوبہ سندھ سے اردو زبان کا کوئی صفحے اول میں نام آ جائے۔ اس کی کیا اسباب ہیں، اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ اس پر بڑی سیاسی کنٹروورسیز بھی موجود ہیں، یہاں سے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے جو بڑے بڑے لکھنے والے نئی نسل میں ادھر 35 سال میں جن لوگوں نے لکھا ہے ان کے اسماء گرامی ہے، لیکن ہمیشہ وہ 10ویں 11ویں 12ویں نمبر پہ اگر کسی نے تذکرہ کر دیا، خاص طور پر لاہور کے جرائد نے، کیونکہ وہ بڑے نام صرف وہیں ہو سکتے ہیں، یعنی حبس اور تکلیف مجھے ہو اور نام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باہر وہیں ہوں گے جہاں آرام زیادہ ہے، سکون زیادہ ہے۔ یہ ایک حیرتناک اس ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں تک مجھ سے پہلے پیش رواؤں میں رسا تھے، اطہر نفیس تھے، رئیس فروغ تھے، اس کے بعد کے لکھنے والوں میں نصیر ترابی آئے، ہماری جنریشن کے بعد سلیم کوثر ہیں، جمال احسانی ہیں، صابر ظفر یہیں آ کر انہوں نے پھولے پھلے ہیں، وہ تو ورنہ ان کا ظاہر ہے کہ کام آغاز کیا تھا انہوں نے۔ اس طرح سے اب بعد کی نسل میں، اس لیے نہیں کہ آپ موجود ہیں، دنیا جانتی ہے کہ میں آپ کو ایک حسنین جعفری کو بحیثیت شاعر، عارف امام ہیں، ہمارے احمد نوید ہیں، جاوید صبا ہیں، لیاقت علی عاصم ہیں، اور تھوڑی تھوڑی سی آوازیں ہیں جن میں کہ کچھ امکانات ہیں، مگر وہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے بارے میں، کیونکہ کچھ زمانہ گزرنا چاہیے۔ اول تو پہلے قدم سے پتہ چل جاتا ہے لکھنے والے کا، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی چلتا، کہ بعض دفعہ پہلے قدم بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور زندگی کے، کیونکہ یہ پیغمبری تو ہے نہیں کہ ایک دفعہ نازل ہو گئی تو اب جب حیات تک وہ پیغمبری آدمی رہے۔ شاعر کے لیے تو مختلف سہنی پڑتا ہے اسے۔ یہاں آپ اس شہر میں دیکھیں گے کہ بعض کالم نگار شاعر ہیں، آپ کے بڑے مقبول لوگ ہیں اور بھی ان کے نامی گرامی ہیں، لیکن دربار سرکار نے ان کی شخصیت کو جو نقصان پہنچایا، تو یہ نہیں میں کہتا کہ ان کے امکانات ہی نہیں تھے شاعری کے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت اور وجود کھو دیا۔ تو ہماری اس نئی نسل میں جن کے میں نے اسماء گرامی لیے ہیں، ان کے اسٹائل سے، ان کی شخصیت سے، ان کے سہار سے، جو اپنے وقت کی سہار ان کے اندر موجود ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لکھتے بھی رہے اور اگر ان کے سیلف میڈیم مضبوط ہیں، اور جن کے سیلف میڈیم مضبوط ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اگلے زمانے انہیں ضرور یاد کریں گے۔